نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھ کو دردناک سزا دوں گا، تیرا منہ بگاڑ دوں گا اور تجھ کو تیرے گھر بار سے باہر نکال دوں گا۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھے، اتنے میں عمر بن قرہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے شقاوت اور بدبختی مقرر فرمائی ہے کہ مجھ کو بغیر دف بجائے کے رزق نہیں مل سکتا، آپ مجھ کو گانے بجانے کی اجازت دیں، میں فخر گانا نہیں گاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو ہرگز اجازت نہیں دوں گا، نہ تیری عزت کروں گا اور نہ ہی تجھ کو چشم عطا سے دیکھوں گا۔ اے خدا کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو حلال اور پاک رزق عطا فرمایا ہے اور تو خدا کے رزق میں حرام اختیار کرتا ہے۔ اگر میں تجھ کو اس سے بیشتر منع کر چکا ہوتا تو اس وقت تجھ سے بری طرح پیش آتا، چل میرے پاس سے اٹھ جا اور خدا کے سامنے توبہ کر، یاد رکھ اگر اب تو نے ایسا کیا تو میں تجھ کو دردناک سزا دوں گا، تیرا منہ بگاڑ دوں گا، تجھ کو تیرے گھر بار سے نکال کر شہر بدر کر دوں گا اور تیرا ساز و سامان مدینہ کے نوجوانوں میں لٹا دوں گا۔ یہ باتیں سن کر عمر بن قرہ نہایت غمناک اندوہگین ہو کر وہاں سے اٹھ چلا گیا۔ جب وہ جا چکا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی لوگ عاصی اور نافرمان ہیں، جو کوئی ان میں سے بغیر توبہ کے مرے گا، حشر میں اللہ تعالیٰ ان کو ننگا کر کے اٹھائے گا، ایک چیتڑا بھی بدن پر نہ ہوگا۔ یہ تبلیس ابلیس کتاب سے لی گئی ہے۔ جن لوگوں نے آج گانے بجانے کو اپنا ذریعہ مار بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کو اس واقعے کی ایک ایک جزو غور کرنا چاہیے۔ حالانکہ سائل نے فحش گانا نہ گانے کا عہد کیا تھا، یاد رکھو جاسوسی، ناول، ڈرامے، افسانے، اشکیاں غزلیں، ناچ گانے، دل لگی اور تفریح کے سامان، آرٹ، کلچر اور نام و نہاد فنون لطیفے، یہ سب لو الحدیث ہے جن کے حرام ہونے کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ اتنی سخت دین اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو میں عفت و عظمت و تخیلات کی پاکیزگی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو انسان کے اعمال و اخلاق پر فوراً یا کچھ دیر بعد کوئی برا اثر ڈالنے والی ہوتی ہے، اسلام اس پر پابندی لگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنا یعنی گانا دل میں نفاق اگا دیتا ہے، جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے، اور فرمایا جب آدمی سواری پر سوار ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے گانا گا، اگر اس کو گانا اچھی طرح نہیں آتا تو شیطان کہتا ہے کہ آواز ہی بنا۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری ختم ہو گئی ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔